اللہ تعالیٰ نے ارادہ جیسی بنیادی صفت صرف انسان کو بخشی ہے۔ دنیا کی کسی اور مخلوق کو یہ صفت نہیں دی گئی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس نے ارادہ کیا اور چاند پر چلا گیا۔ یہ وہ واحد مخلوق ہے جس نے خود کو ہوا میں اڑانے کے لیے جہاز بنا لیا۔ یہ وہ واحد مخلوق ہے جو مائکرو سیکنڈ کی رفتار پر چلی گئی۔ ٹیلنٹ، کمیونیکیشن، سفر، ادویہ، ترسیل، رہائش، علم، تعلیم، کتابیں اور ٹیکنالوجی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اور یہ اس کے ارادے کی وجہ سے وجود میں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی دنیا کو فتح کرنے کے لیے، دنیا کا علم جاننے کے لیے، دنیا کو جاننے کے لیے اور پھر واپس اپنے پاس بلانے کے لیے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ زندگی کے شدید ترین مسائل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ جو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی بل گیٹس بزنس مین بن گیا، اسکول نہ جانے کے باوجود بھی نیوٹن سائنسدان بن گیا۔ ارادے کی پختگی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تجدید کرے اور آگے بڑھے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہے، وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہتا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے، آج فرض کیجئے آپ 5 بڑے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں تو 5 سال بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تو کب کے حل ہو چکے ہیں۔ مسائل کیسے ہی کیوں نہ ہو، انسان ان مسائل کے باوجود سیکھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، وہ مصنوعی ٹانگ لگا کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے چیلنج کے سامنے کھڑا ہو کر ثابت کر دیا کہ ایک ٹانگ نہ بھی رہے تو پھر بھی میں چل سکتا ہوں۔ مسائل نعمت ہیں، مسائل اللہ کی طرف سے ایک انسان کو تحفہ ہے، کیونکہ انہیں مسائل سے انسان سیکھتا ہے۔ مسائل انسان کے ارادے کو باہر نکالتے ہیں، یہ اسے تجدید کا موقع دیتے ہیں۔ آج کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ 100 سال پیچھے چلا جائے، بلکہ 100 سال تو دور کی بات ہے، چند سال پیچھے جانے کو کوئی تیار نہیں۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا کہ انسانیت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھرچ کر یہاں تک پہنچتی ہے، اسے قطعاً واپسی کی چاہت نہیں۔ رنجیت سنگھ تجدید کی اہمیت سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ رنجیت سنگھ نے کیا کہا کہ میں اپنی عورتوں کو بھیک نہیں مانگنے دوں گا بلکہ انہیں تعلیم دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں بھکاریوں کی سب سے کم تعداد سکھوں کی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا کہ عورت کا تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ دنیا میں ایسے کامیاب لوگ ہیں جن کے والد پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن والدہ پڑھی لکھی تھی، اس کے نتیجے میں سارے بچے پڑھ لکھ گئے اور کامیاب ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ماں کا شعور بچوں میں منتقل ہو گیا۔ ہم لوگ مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، جب آدمی مسائل سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو اس کی قوت ارادہ باہر نہیں نکل پاتی۔ وہ تمام بچے جو چھاؤں میں پلتے ہیں وہ زیادہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا واسطہ کبھی مسائل سے پڑا ہی نہیں۔ وہ اپنے اندر قوت ارادہ کو کھنگالتے اور اسے باہر نکالنے کا ہنر انہیں آتا نہیں، اسے اپنے مسائل سے باہر نکالنے کا ڈھنگ نہیں آتا، انہیں اپنے مسائل سے باہر نکالنے کا ایک طریقہ نہیں آتا، انہیں اپنے مسائل کا سامنا کرنے کا ایک فن نہیں آتا، اسی وجہ سے وہ نہیں مسائل سے نکل سکتے۔ لہذا جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، جب مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں انٹرمیڈیٹ کے داخلے شروع ہوتے ہی 18-20 برس کے نوجوان اپنی ماؤں کے ہاتھ تھامے کالج میں پراسپیکٹس لینے آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ 70 سال کا نوجوان تھا جو کئی 100 میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے ساتھ کئی ہزار افراد کا لشکر لے کر سندھ آیا، یعنی محمد بن قاسم، اور دوسری جانب آج کا مسلمان نوجوان ہے۔ بہت بڑا فرق اس نوجوان اور آج کے نوجوان میں یہی ہے کہ محمد بن قاسم کے پاس ارادہ فیصلہ کی قوت تھی اور آج کا نوجوان اس نعمت سے محروم ہے۔ اگر آج 20 اور 30 سال کی عمر میں بھی آدمی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے والدین سے پوچھتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ صلاحیت سکھائی ہی نہیں گئی۔ انسان زندگی میں قوت فیصلہ سے ترقی کرتا ہے۔ قوت فیصلہ، قوت ارادہ نہ ہو تو وہ 70 سال کے بھی ہو جائے وہ پھر بھی بچہ رہتا ہے۔ قوت ارادہ، قوت فیصلہ اس وقت باہر نکلتی ہے جب مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جب مسائل راستے میں آتے ہیں، جب مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں انسان مجبور ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی تجدید کرے۔ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور قوت موجود ہے تو وہ اسے استعمال میں لاتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی قوت ارادہ سوئی ہوئی یا مردہ رہتی ہے، وہ لوگ
وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں مسائل اور مشکلات کا سامنا نہیں کیا ہوتا، وہ زندگی کے مسائل سے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق درویش قلندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ، مشکلات کا سامنا کرنے والے کو اللہ نے پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے ارادے کی قوت باہر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسائل کا سامنا کرنا چاہیے، مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، مشکلات کو خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کے مشکلات کو خوشی سے ساتھ اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ جو شخص مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، زندگی میں جب بھی وہ مشکلات آتی ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ مشکلات کا سامنا کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں، ان کے اندر فن آ جاتا ہے، انہیں ایک طریقہ آ جاتا ہے، ان کو ایک سبق مل جاتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اور کس اصول کے ذریعے اپنے ان مسائل پر قابو پانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، مسائل اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس مسائل پر، مشکلات کے آنے پر اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور اللہ پاک بھی پھر ضرور مدد فرما دے گا انشاءاللہ۔